اس وقت میں میٹرک کلاس میں تھا۔ چند دنوں میں میرے پیپرز ہونے والے تھے۔ ابا ہمیشہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتے تھے، مجھے کہتے کہ بیٹا تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھے نمبروں سے کامیابی لے کر میرا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ میری باتوں میں ہی جو ماں اور بہنوں کا سہارا بنو گے۔ دیکھو بیٹا، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، کبھی بہنوں کا مان ٹوٹنے مت دینا۔ خود کو اس قابل بنانا کہ اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کی ضرورتوں کو بھی احسن طریقے سے پورا کر سکو۔ ابا کی ان سبھی باتوں کو میں غور سے سنتا اور اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ اسی اثناء میں واپس آیا تو مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ ابا کی موت ہو گئی ہے۔ جس جگہ پر وہ مزدوری کر رہے تھے، چھت گرنے سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کے ساتھ کچھ اور بھی مزدور تھے جو بری طرح زخمی ہو گئے، مگر ان کی جان بچ گئی اور میرے ابا ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب پہاڑ جیسی زندگی میرے سامنے سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ بہت ساری ضرورتیں ایسی تھیں جنہیں پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت تھی۔ پیسے کے بغیر تو نہ انسان ایک وقت کا کھانا کھا سکتا ہے اور نہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ میں ماں اور بہنوں کو کہاں سے کھلاتا، اماں کی دعائیں کہاں سے پوری کرتا، یہی سوچ کر میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور مزدوری کرنی شروع کر دی۔ میں نے اماں کو اس دن بہت روتے ہوئے دیکھا جس دن پہلے دن مزدوری پر گیا تھا۔ کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا تو آج تمہیں پڑھائی چھوڑ کر کمانے کے لیے نہ نکلنا پڑتا۔ میرے بچے، زندگی اتنی سنگ دل ہو جائے گی یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں ماں کو دلاسا اور تسلی دے کر کام پر آیا تھا۔ ماں، محنت کرنے میں تو کوئی شرم نہیں ہے اور تم فکر مت کرو ماں، میں کام کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھوں گا۔ جو آپ کی اور ابا کی خواہش تھی، اس خواہش کو میں ضرور پورا کروں گا۔ میں ضرور پڑھوں گا اور پڑھ لکھ کر ایک دن بڑا آدمی ضرور بنوں گا۔ کہنے کو تو میں نے ایسا کہہ دیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد میں اس قدر تھک جاتا تھا کہ گھر جا کر سیدھا بستر پر لیٹ جاتا اور پھر دوبارہ مجھ میں اٹھنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ میں نے ایک ٹھیکے دار کے پاس 2 ہفتے مزدوری کی۔ جب بھی اس سے پیسوں کی بات کی تو اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جلد ہی پیسے دے دے گا، مگر 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ پیسوں کا تقاضا کرنے پر اس نے مجھے مار کر کام سے نکال دیا تھا۔ میں روتا ہوا گھر آیا، ساری بات ماں کو بتائی تو ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یتیم کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، ہر کوئی یتیم کو ترانوڑا سمجھ کر نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیٹا، جہاں برے لوگ ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں، تم دوبارہ کسی جگہ پر کام کے لیے کوشش کرو، اللہ نے چاہا تو ضرور کوئی معجزہ کر دے گا۔ ہمارے محلے کے ایک شفیق چچا تھے، انہیں اپنی پریشانی کو بتایا تو کہنے لگے، میری جاننے والے کا ہوٹل ہے، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری بات کراتا ہوں۔ انہیں شفیق چچا کی مدد سے میں وہاں پر ویٹر کی جاب پر لگ گیا تھا۔ وہ تنخواہ معمولی تھی مگر اتنا ضرور تھا کہ اب مجھے بہت تھکنا نہیں پڑتا تھا۔ جب میں گھر واپس آتا تو اپنی پڑھائی بھی کر سکتا تھا۔ اب ماں بھی مطمئن تھی کہ مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی اور میں بھی خوشی خوشی کام پر روانہ ہو جاتا تھا۔ ایک تو وہاں پر اچھا کھانا بھی مل جاتا تھا اور دوسرا مالک بھی میرا خیال رکھتا تھا۔ ایک یتیم لڑکا سمجھ کر اس نے کبھی اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ میرا خیال یہ رکھا تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور پھر مجھے بہتری تنخواہ ملی تو میں بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ ہوٹل سے ملنے والی وہ میری زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ 30 دن کی مسلسل دوڑ دھوپ، ویٹر کی مخصوص اور وردی میں میزوں کے گرد چکر کاٹنا، گاہکوں کی تلخ باتیں سہنا اور کچن کی تپتی ہوئی گرمی میں پسینہ بہانے کے بعد جب مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے ہاتھ پر نوٹوں کی ایک چھوٹی سی تھڈی رکھی، جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کی تمام تر دولت میرے ان ننھے ہاتھوں میں سمٹ آئی ہے۔ میں نے ان نوٹوں کو گننا شروع نہیں بلکہ عقیدت سے اپنی قمیض کے اوپر والی جیب میں رکھ لیے جہاں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ہوٹل سے نکلا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شہر کی روشنی جاگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں خریداری کی ایک طویل فہرست تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے محلے کی دکان سے آٹا، گھی اور دالیں لوں گا، پھر اماں کے لیے وہ ریشمی دوپٹہ خریدوں گا جس کو وہ کئی دنوں سے خواہش کر رہی تھی مگر زبان پر نہیں لاتی تھی۔ چھوٹی بہنوں کے لیے کچھ مٹھائی اور پھل لینے کا ارادہ بھی تھا تاکہ آج کچن میں چولہا جلے تو کچھ کی مہک پورے گھر میں پھیل جائے۔ میں قدم بڑھاتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یتیم ہونے کے باوجود اپنے گھر کا بوجھ اٹھا سکوں۔ میں ابھی شاہراہ عام کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ایک دل دوز چیخ نے فضا کے سناٹے بچیر دیا اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کی پیلی روشنی میں ایک بوڑھی عورت اپنے بال نوچ رہی تھی اور دعائیاں دے رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک جوان لڑکا پڑا تھا جس کا لباس خون سے تر بتر تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے قریب پہنچا، خالہ کیا ہوا؟
وہ بوڑھی ماں میری طرف دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، کوئی ظالم گاڑی والا میرے بچے کو ٹکر مار کر بھاگ گیا ہے۔ اس کا خون بہہ رہا ہے، یہ مر جائے گا۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے میں رکشہ کر کے اسے ہسپتال لے جاؤں یا کوئی ایک روٹی خرید سکوں۔ بیٹا، میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، میں بہت غریب ہوں، میرے اس اکلوتے سہارے کو بچا لو۔ اس لمحے میرے سامنے میری اپنی ماں کا چہرہ آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ بوڑھی عورت میری اپنی ماں ہے، جو کسی بے رحم سڑک پر بے بسی کی تصویر بنی کھڑی ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں میری پہلی محنت کی کمائی تھی جو میرے گھر والوں کا راشن تھی، اور دوسری طرف ایک انسانی زندگی کا چراغ تھا جو بجھنے والا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے اپنے مستقبل کے تمام منصوبے، گھر کا ختم ہوا راشن اور بہنوں کی معصوم خواہشیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے جیب سے وہ تمام پیسے نکالے اور اس بوڑھی کے کپ کپاتے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ وہ حیرت اور شکر گزاری سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ دیا، ڈرائیور کی مدد سے لڑکی کو پچھلی نشست پر لٹایا اور انہیں ہسپتال روانہ کر دیا۔ جب ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں خالی ہاتھ اور خالی جیب سڑک پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اب جیسے جیسے ہوش ٹھکانے آ رہا تھا، پریشانی کے پہاڑ میرے سر پر ٹوٹنے لگے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ گھر میں آٹے کا آخری پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ماں بڑی امید سے میری پہلی تنخواہ کا انتظار کر رہی ہوگی کہ آج ان کا بیٹا گھر میں برکت لے آئے گا۔ میں خالی ہاتھ گھر جا کر کیا بتاؤں گا؟ کیا وہ میری اس بات پر یقین کریں گی کہ میں نے ایک اجنبی کی مدد میں سب کچھ لوٹا دیا، یا وہ سمجھیں گی کہ میں نے پیسے کہیں گنوا دیے یا کسی فضول خرچی میں اڑا دیے؟ میرے قدموں میں سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں بجھل قدموں سے اپنے محلے کی تنگ گلی میں داخل ہوا۔ جوں جوں میرا گھر قریب آ رہا تھا، میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید آج پھر ہمیں بھوکے پیٹ سونا پڑے گا، مگر مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں نے ایک ماں کے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی میں اپنے خستہ حال اور بوسیدہ مکان کے سامنے پہنچا، میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرا پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ گھر کے باہر دو تین بڑی کالی چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن کے ڈرائیور ضبط ادب باہر کھڑے تھے۔ گلی کے بچے حیرت سے ان گاڑیوں کو چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ میرے دل میں ہول اٹھا، یا اللہ خیریت ہو، کہیں پولیس تو نہیں آ گئی یا کوئی اور مصیبت۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو جو منظر دیکھا، اس نے میرے ہوش اڑا دیا۔ میرا چھوٹا سا کچا صحن جو ہمیشہ خاموشی اور اداسی کا مسکن رہتا تھا، آج کسی جشن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ وہاں ہر طرف پھلوں کے بڑے بڑے ٹوکرے سجے تھے، مٹھائیوں کے ڈبے میزوں پر لگے تھے، اور ہر طرف ایک ایسی دار خوشبو رچی بسی تھی جو صرف امیروں کے گھروں سے آتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں اور بہنیں ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو چہرے پر مسکراہٹ پہ تھی۔ وہ کچھ بھی نظر آ رہی تھی اور حیرت زدہ بھی ہکا بکا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کون لوگ تھے اور یہ سب کیا چل رہا تھا؟ حسین کے درمیان حصے میں کچھ باوقار اور بزرگ لوگ صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے لباس ریشمی تھا اور ان کے چہروں پر ندامت اور محبت کا ملا جلاتا تاثر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں، خدا کے لیے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سارا سامان کہاں سے آیا؟ تب ایک نہایت بزرگ شخص، جن کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کانپتی آواز میں بتایا، بیٹا، یہ تیرے دادے حال والے ہیں، یہ تیرے سکے دادا اور یہ تیرے چچا ہیں۔ میں نے کبھی ان لوگوں کا ذکر تک نہیں سنا تھا۔ میرے لیے تو پہناوا صرف میری ماں، ابا اور بہنیں تھیں۔ ماں نے برسوں پرانا وراث پاش کیا جو ایک کوچ بن کر اس کے سینے میں دبا تھا۔ بیٹا، تیرے ابا اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے تیرے دادا اور دیگر رشتہ داروں نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور ہم سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے تیرے ابا کو جائیداد سے آگ کر کے تپتی دھوپ میں گھر سے نکال دیا تھا۔ ہم نے غربت کے دن دیکھے۔ تیرے ابا نے فاقے کاٹ کر مزدوری کی، لیکن وہ غیور انسان تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا، مگر آج جب انہیں کسی ذریعے سے تیرے ابا کی وفات اور ہماری بے بسی کی خبر ملی تو ان کا خون جوش مار اٹھا، اور یہ پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ میرے دادا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ان کی آواز رنجھی گئی، بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت دیر کر دی۔ ہم نے اپنی اولاد کی خاطر اپنے لخت جگر کو خود سے دور کر دیا، مگر اب مزید نہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو تو قبر سے واپس نہیں لا سکتے، لیکن حال میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ گاڑیاں باہر اس لیے کھڑی ہیں کہ ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ اپنے شہر بڑے آبائی گھر لے کر جائیں گے، جہاں تمہارا اصل حق ہے۔ ماں نے ایک نگاہ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے صحن پر ڈالی، ان پرانی اور پلستر سے محروم دیواروں کو دیکھا،
یہ نے ابا نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا اور بڑے وقار سے کہا، ابا جی میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہاں میرے سر تاج کی یادیں بسی ہیں، یہاں کی مٹی میں ان کا پسینہ شامل ہے، میں اس پہنما گھر میں کیسے رہوں گی جہاں میرے شوہر کی جدوجہد کا نشان نہ ہو۔ ماں کے اس جذباتی فیصلے کے سامنے سب سرنگون ہو گئے۔ میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ اگر بہو وہاں نہیں جائے گی تو ہم اس گھر کو ہی محل بنا دیں گے۔ انہوں نے اسی وقت اعلان کیا کہ اس پرانے گھر کو ایک عظیم الشان حویلی میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ہماری تمام ضرورتیں اب ان کی ذمہ داری ہوں گی۔ نیکی کا وہ بیج جو میں نے سڑک پر اس بوڑھی عورت کے مدد کر کے بویا تھا، وہ اتنی جلدی ایک تناور درخت بن کر پھل دے گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ میرے بدحال والوں نے میری دونوں بہنوں کی شادیاں نہایت عزت و احترام کے ساتھ بڑے گھرانوں میں کیں۔ وہ بہنیں جو کبھی ایک ہی جوڑے کے لیے ترستی تھیں، آج ریشم و اطلس میں ملبوس تھیں۔ میری تعلیم جو کبھی ایک ناممکن خواب معلوم ہوتی تھی، اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گئی۔ میری چچاؤں نے میرا داخلہ ملک کی سب سے نئی اور بہترین یونیورسٹی میں کروایا۔ مجھے اب پٹل میں ویٹر کی نوکری نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ اب میرے پاس اپنی گاڑی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے تمام وسائل میسر تھے۔ میں نے بھی اپنے ابا کی نصیحت کو پلے سے باندھ لیا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا، راتوں کی نیندیں حرام کریں اور صرف اپنی کتابوں سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کا خاص کرم ہے۔ برسوں کی تپسا رنگ لائی اور آخر پر میں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور ایک مقابلے کے امتحان CSS کے بعد ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو گیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، عزت اور ایک باوقار عہدہ، لیکن آج بھی جب میں اپنی سرکاری گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ کسی سڑک سے گزرتا ہوں، پروفیسر فلیپ کو دیکھتا ہوں، تو مجھے وہ شام یاد آ جاتی ہے جب میں ایک معمولی ویٹر تھا اور میں نے اپنی پہلی تنخواہ ایک اجنبی کو دے دی تھی۔ میری ماں آج بھی اس گھر کے اس پاس حصے میں بیٹھتی تھی جسے ہم نے ابا کی یاد میں پرانے وضع پر ہی برقرار رکھا ہے۔ بیٹا جب تم اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہو تو عرش والا اپنے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تمہاری وہ پہلی تنخواہ دراصل تمہارا وہ سودا تھا جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اللہ کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ آج میں ایک کامیاب انسان ہوں، لیکن میں جانتا ہوں میری اس کامیابی کے